ناظرین، کتابوں کی دنیا کے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسٹیو جابس کی خود نوش کے خلاصے کا سلسلہ ابواب کے لحاظ سے پیش کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ سلسلے کی نویں ویڈیو ہے۔ اب تک کی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایپل 1 اور ایپل 2 مارکیٹ میں آئے، لیکن اب اس کے بعد اسٹیو جابس اور ایپل کو یہ مرحلہ درپیش تھا کہ کیسے اپنی پوزیشن کو مارکیٹ میں مستحکم کیا جائے۔ تو وہ اس سلسلے سے کیسے نبرد آزما ہوئے، اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ مشہور زمانہ کمپنی ایپل کے قیام کی روداد، اسٹیو جابس کی خود نوشت سے ماخوذ۔ چیپٹر 8، زیراکس اینڈ لیسا، گرافیکل یوزر انٹرفیس۔ ایک نیا بچہ۔ ایپل 2 نے کمپنی کو جابس کے گیراج سے ایک نئی صنعت کے عروج پر پہنچا دیا۔ اس کی فروخت ڈرامائی طور پر بڑھ گئی اور 1977 میں 2500 یونٹ سے 1981 میں 210,000 تک پہنچ گئی۔ لیکن جابس بے چین تھا۔ ایپل 2 ہمیشہ کے لیے کامیاب نہیں رہ سکتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ چاہے اس نے اسے پیک کرنے کے لیے کتنا ہی کام کیا ہو، پاور کیورڈ سے لے کر کیس تک، اسے ہمیشہ وہ زنیاک کے شاہکار کے طور پر دیکھا جائے گا۔ اسے اپنی مشین کی ضرورت تھی۔ اس سے بڑھ کر وہ ایک ایسی پروڈکٹ چاہتا تھا جو اس کے اپنے الفاظ میں کائنات میں دھاک بٹھا دے۔ پہلے اسے امید تھی کہ ایپل 3 اس کردار کو ادا کرے گا۔ اس میں زیادہ میموری ہوگی، اسکرین 40 کے بجائے 80 حروف کو ظاہر کرے گی، اور وہ بڑے اور چھوٹے حروف کو ہینڈل کرے گا۔ انڈسٹریل ڈیزائن کے لیے اپنے شوق کی وجہ سے بیرونی کیس کے سائز اور شکل میں کسی بھی رد و بدل سے اس نے انکار کر دیا تھا، حالانکہ انجینئرز کی ٹیم نے سرکٹ بورڈ میں مزید پرزے شامل کیے تھے۔ اس کا نتیجہ ایسے سرکٹ بورڈ کی صورت میں نکلا جو اکثر فیل ہو رہے تھے۔ جب ایپل 3 کی مئی 1980 میں شپنگ شروع ہوئی، یہ فلاپ ہو گیا۔ رینڈی اوگنٹن، جو اس کے بنانے والے انجینئروں میں سے ایک تھا، نے اس کا خلاصہ کیا۔ ایپل 3 اس بچڑی کی طرح تھا جس کے کئی باپ تھے، لیکن بعد میں سب نے کہا یہ میرا نہیں ہے۔ اس وقت تک جابس نے خود کو ایپل 3 سے دور کر لیا تھا، اور وہ کچھ زیادہ یکسر مختلف پیدا کرنے کے طریقوں کی تلاش میں تھا۔ پہلے تو اس نے ٹچ اسکرین کے خیال سے چھیڑ چھاڑ کی، لیکن جلد ہی وہ مایوس ہو گیا۔ ایک دفعہ ایک نئی ٹیکنالوجی کی ایک پریزنٹیشن میں وہ دیر سے پہنچا، تھوڑی دیر کے لیے ان کو سانا، پھر اچانک انجینئرز کو ان کی پریزنٹیشن کے بیچ میں شکریہ کہہ کر کاٹ دیا۔ وہ الجھ گئے۔ کیا اب چاہیں گے کہ ہم چلے جائیں؟ ایک نے پوچھا۔ جابس نے کہا ہاں، پھر اپنے ساتھیوں کو اپنا وقت ضائع کرنے پر کوسنے لگا۔ اس کے بعد اس نے اور ایپل نے ہیولٹ پیکارڈ کے 2 انجینئروں کو ایک بالکل نیا کمپیوٹر بنانے کے لیے رکھا۔ جابس نے اس کے لیے جس نام کا انتخاب کیا، وہ یہاں تک کہ سب سے زیادہ بے وقوف نفسیاتی ماہر کے لیے بھی دوبارہ سوچنے کا سبب بنتا۔ وہ نام تھا لنزا۔ دوسرے کمپیوٹرز کا نام ان کے ڈیزائنرز کی بیٹیوں کے نام پر رکھا گیا تھا، لیکن لنزا ایک ایسی بیٹی تھی جو جابس نے ترک کر دی تھی اور ابھی تک اس کی مکمل طور پر تصدیق نہیں کی تھی۔ شاید وہ جرم کی وجہ سے ایسا کر رہا تھا، آندریا کنگھم نے کہا، جو ریکس میک کینا میں اس پروجیکٹ کے لیے تعلقات عامہ پر کام کرتی تھی۔ ہمیں ایک مخفف کے ساتھ آنا پڑا تاکہ ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ اس کا نام لنزا اس کی بچوں کے نام پر نہیں رکھا گیا ہے، جس کا انہوں نے ریورس انجینئر کیا وہ تھا۔ مقامی مربوط نظاموں کا فن تعمیر، اور بے معنی ہونے کے باوجود یہ نام کی سرکاری وضاحت بن گیا۔ انجینئروں میں اسے ایلیزا، ایجاد شدہ احمقانہ مخفف، کہا جاتا تھا۔ برسوں بعد جب میں نے نام کے بارے میں پوچھا، جابس نے سادگی سے اعتراف کیا، ظاہر ہے یہ نام میری بیٹی کے لیے رکھا گیا تھا۔ لنزا کو ایپل 2 میں استعمال ہونے والی 8 بٹ والی مشین کے بجائے 16 بٹ مائکرو پروسیسر پر مبنی $2000 کی مشین کے طور پر تصور کیا گیا تھا۔ وازنیک کی جادوگرنی کے بغیر، جو ابھی تک ایپل 2 پر خاموشی سے کام کر رہا تھا، انجینئرز نے روایتی ٹیکسٹ ڈسپلے کے ساتھ ایک سیدھا سا کمپیوٹر تیار کرنا شروع کر دیا، جو طاقتور مائکرو پروسیسر کو زیادہ دلچسپ چیزیں کرنے کے قابل بنانے میں ناکام رہا۔ جابس اس بات سے بے چین ہونے لگا کہ یہ سب کتنا بورنگ ہو رہا تھی۔ تاہم ایک پروگرامر تھا جس کا نام بل ایٹکنسن تھا، جو اس منصوبے میں کاچھے جان ڈال رہا تھا۔ وہ نیورو سائنس میں ڈاکٹریٹ کا طالب علم تھا۔ جب اسے ایپل کے لیے کام کرنے کے لیے کہا گیا تو اس نے انکار کر دیا، لیکن پھر ایپل نے اسے ناقابل واپسی ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھیجا،
اور اس نے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور جابز کو اسے قائل کرنے کی کوشش کرنے دیا۔ ہم مستقبل کی ایجاد کر رہے ہیں، جابز نے اسے 3 گھنٹے کی پچ کے اختتام پر بتایا۔ ایک لہر کے سامنے والے کنارے پر سرفنگ کے بارے میں سوچو۔ یہ واقعی پرجوش ہے۔ اب اس لہر کے دم کے آخر میں کتے کے پیڈلنگ کے بارے میں سوچو۔ اتنا لطف کہیں بھی نہیں ہوگا۔ یہاں آ جاؤ اور کائنات پر اپنا اثر ڈالو۔ ایٹکنسن نے ایسا ہی کیا۔ اس کے گھنے بالوں اور دھیمی مونچھوں کے ساتھ جو اس کے چہرے کے تاثرات کو نہیں چھپاتی تھی، ایٹکنسن کے پاس ووز کی کچھ ذہانت کے ساتھ ساتھ جابز کے زبردست پروڈکٹس کے لیے جنون بھی تھا۔ اس کا پہلا جاب سٹاک پورٹ فولیو کو ٹریک کرنے کے لیے ڈو جونز سروس کو آٹو ڈائل کرنے، کوڈز حاصل کرنے، پھر ہینگ اپ کرنے کا پروگرام تیار کرنا تھا۔ مجھے اسے تیزی سے بنانا پڑا کیونکہ ایپل 2 کے لیے ایک میگزین کا اشتہار تھا جس میں باورچی خانے کی میز پر ایک شوہر دکھایا گیا تھا جو اسٹاک کی قیمتوں کے گراف سے بھری ایپل اسکرین کو دیکھ رہا تھا اور اس کی بیوی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وہاں ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا تو مجھے ایک بنانا پڑا۔ اس کے بعد اس نے ایپل 2 کے لیے پاسکل کا ایک ورژن بنایا جو ایک اعلیٰ سطحی پروگرامنگ زبان ہے۔ جابز نے یہ سوچتے ہوئے مزاحمت کی تھی کہ بیسک کو ایپل 2 کی ضرورت تھی، لیکن اس نے ایٹکنسن سے کہا، چونکہ تم اس کے بارے میں بہت پرجوش ہو، میں تم کو مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے 6 دن کا وقت دوں گا۔ اس نے جابز کو غلط ثابت کیا اور جابز نے ہمیشہ اس کا احترام کیا۔ وہ 1979 کے موسم خزاں تک ایپل 2 کے ممکنہ جانشین بننے کے لیے 3 کمپیوٹرز پر کام کر رہا تھا۔ ایک بدقسمت ایپل 3 تھا، دوسرا لیزا پروجیکٹ تھا جو جابز کو مایوس کرنے لگا تھا، اور کہیں جابز کی ریڈار اسکرین سے دور کم از کم اس لمحے کے لیے ایک کم لاگت والی مشین کے لیے ایک چھوٹا سا سکنک ورکس پروجیکٹ تھا جسے جیف راسکن نامی ایک ملازم تیار کر رہا تھا جو ایک سابق پروفیسر تھا جس نے بل ایٹکنسن کو پڑھایا تھا۔ راسکن کا مقصد ایک ایسا سستا کمپیوٹر برائے عوام بنانا تھا جو ایک آلات کی طرح ہوگا، کمپیوٹر کی بورڈ، مانیٹر اور سافٹ ویئر کے ساتھ ایک خود ساختہ یونٹ، اور اس کا گرافیکل انٹرفیس ہوگا۔ اس نے ایپل میں اپنے ساتھیوں کو پالو آلٹو میں واقع ایک جدید تحقیقی مرکز کی طرف موڑنے کی کوشش کی جو اس طرح کے خیالات کا پیش خیمہ تھا۔ زیروکس زیروکس کارپوریشن کا پالو آلٹو ریسرچ سینٹر، جسے زیروکس کہا جاتا تھا، وہ 1970 میں ڈیجیٹل آئیڈیاز کو جنم دینے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہ کنیکٹیکٹ میں زیروکس کارپوریٹ ہیڈکوارٹر کے تجارتی دباؤ سے 3000 میل کے فاصلے پر بہتر اور بدتر کے لیے محفوظ طریقے سے واقع تھا۔ اس کا ویژن رکھنے والوں میں سائنسدان ایلن کیلا بھی تھے، جن کی 2 عظیم خصوصیات تھیں جنہیں جابز نے قبول کیا: مستقبل کی پیشین گوئی کرنے کا بہترین طریقہ اسے ایجاد کرنا ہے، اور جو لوگ سافٹ ویئر کے بارے میں سنجیدہ ہیں انہیں اپنا ہارڈ ویئر خود بنانا چاہیے۔ کہ نے ایک چھوٹے پرسنل کمپیوٹر کے ویژن کو آگے بڑھایا جسے کا نام دیا گیا، جو بچوں کے لیے استعمال کرنا کافی آسان ہوتا۔ لہذا زیروکس پارک کے انجینئرز نے صارف دوست گرافکس تیار کرنا شروع کیے جو تمام کمانڈ لائنز اور دوست پرامپٹس کو تبدیل کر سکیں جو کمپیوٹر اسکرینوں کو صارف کے لیے خوفناک بنا دیتے تھے۔ وہ جس استعارہ کے ساتھ آئے تھے وہ ڈیسک ٹاپ کا تھا۔ اسکرین پر بہت سے دستاویزات اور فولڈرز ہو سکتے ہیں، اور آپ ماؤس کا استعمال کر کے اس دستاویز فولڈر پر کلک کر سکتے تھے جسے آپ استعمال کرنا چاہتے تھے۔ یہ گرافیکل یوزر انٹرفیس آگوئی، جسے اوگوئی کہا جاتا ہے، کو زیروکس پارک میں پیش کردہ ایک اور تصور بٹ میپنگ کے ذریعے فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا۔ اس وقت تک زیادہ تر کمپیوٹر کریکٹر پر مبنی تھے۔ آپ کی بورڈ پر ایک کریکٹر ٹائپ کریں گے اور کمپیوٹر اس کریکٹر کو اسکرین پر تیار کرے گا، عام طور پر ایک سیاہ پس منظر میں چمکتے ہوئے سبز رنگ میں۔ چونکہ حروف ہندسوں اور علامتوں کی ایک محدود تعداد موجود تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے کمپیوٹر کوڈ پروسیسنگ پاور کے بڑے حصے کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری طرف بٹ میپ سسٹم میں اسکرین پر موجود ہر پکسل کو کمپیوٹر کی میموری میں موجود بٹس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسکرین پر کسی چیز کو رینڈر کرنے کے لیے، جیسے کہ ایک حرف، کمپیوٹر کو ہر پکسل کو ہلکا گہرا بنانا پڑتا ہے یا رنگین ڈسپلے کی صورت میں کون سا رنگ ہونا چاہیے۔ یہ بہت زیادہ کمپیوٹنگ طاقت کا استعمال کرتا ہے، لیکن یہ خوبصورت گرافکس فونٹس کے اسکرین ڈسپلے کی اجازت دیتا ہے۔ بٹ میپنگ اور گرافیکل انٹرفیس زیروکس پارک کے پروٹوٹائپ کمپیوٹرز کی خصوصیات بن گئے، جیسے کہ آلٹو اور اس کی آبجیکٹ پر مبنی پروگرامنگ لینگویج سمالٹا۔ جیف راسکن نے فیصلہ کیا کہ یہ خصوصیات کمپیوٹنگ کا مستقبل ہیں۔
اس لیے اس نے جابز اور ایپل کے دیگر ساتھیوں پر زور دیا کہ وہ زیروکس پاک کو چیک کریں۔ راسکن کو ایک مسئلہ درپیش تھا۔ جابز نے اسے ایک ناقابل تسخیر نظریہ نگار سمجھا، لہذا راسکن نے اپنے دوست اٹکنسن کو شامل کیا جو جابز کی دنیا کے شٹ ہیڈ/جینیس ڈویژن کے دوسری طرف تھا۔ جابز کو زیروکس پارک میں جو کچھ ہو رہا تھا اس میں دلچسپی لینے کے لیے راضی کیا۔ راسکن کو معلوم نہیں تھا کہ جابز اس سے زیادہ پیچیدہ ڈیل پر کام کر رہا تھا۔ زیروکس کا وینچر کیپٹل ڈویژن 1919 کے موسم گرما میں ایپل کی فنانسنگ کے دوسرے دور کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ جابز نے ایک پیشکش کی، اگر آپ پارک میں کیمونو کھولیں گے تو میں آپ کو ایپل میں $1 ملین کی سرمایہ کاری کرنے دوں گا۔ زیروکس نے جابز کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ زیراکس نے ایپل کو اپنی نئی ٹیکنالوجی دکھانے پر رضامندی ظاہر کی اور بدلے میں تقریباً $10 فی شیئر کی قیمت میں 1,00,000 شیئرز خریدے۔ اس وقت تک جب ایپل 1 سال بعد پبلک میں گیا، زیروکس کے $1 ملین کے حصص کی مالیت $17.6 ملین تھی، لیکن ایپل کو سودے کا بہتر نتیجہ ملا۔ جابز اور اس کے ساتھی دسمبر 1919 میں زیروکس پارک کی ٹیکنالوجی کو دیکھنے گئے اور اس وقت جابز کو معلوم ہوا کہ اسے کافی نہیں دکھایا گیا تھا، تو کچھ دنوں کے بعد ان کے اس وزٹ میں اس ٹیکنالوجی کو مکمل طور پر پیش کیا گیا۔ لیری ٹسلر، جو زیروکس کے سائنسدانوں میں سے ایک تھا، کو بریفنگ کرنے کو کہا گیا۔ وہ اپنے کام کو دکھانے کے لیے بہت پرجوش تھا، جس کی اس کی کمپنی میں پذیرائی نہیں کی جا رہی تھی۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کی پریزنٹیشن کرنے والی دوسری سائنسدان اڈیل گولڈبرگ اس بات پر حیران تھی کہ اس کی کمپنی اپنی سب سے قیمتی ٹیکنالوجی ایپل کو دینے کے لیے راضی ہے۔ یہ ناقابل یقین حد تک احمقانہ تھا، مکمل طور پر احمقانہ، اور میں نے جابز کو زیادہ سے زیادہ کچھ دینے سے روکنے کے لیے کافی کوشش کی، اس نے یاد کیا۔ گولڈبرگ کو پہلی بریفنگ میں ہی راستہ ملا۔ جابز، راسکن اور لیزا ٹیم لیڈر جان کاؤچ کو مرکزی لابی میں لے جایا گیا، جہاں ایک زیروکس آلٹو سیٹ کی گئی تھی۔ گولڈبرگ نے کہا، یہ چند ایپلیکیشنز کا ایک بہت ہی کنٹرول شو تھا، بنیادی طور پر ورڈ پروسیسنگ۔ جابز مطمئن نہیں تھا اور اس نے زیروکس ہیڈ کوارٹر کو فون کیا اور مزید مطالبہ کیا۔ چنانچہ اسے کچھ دنوں بعد واپس بلایا گیا اور اس بار وہ ایک بڑی ٹیم لے کر آیا جس میں بل اٹکنسن اور بروس ہورن شامل تھے۔ بروس ہورن ایک ایپل پروگرامر تھا جس نے زیروکس پارک میں کام کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ کیا تلاش کرنا ہے۔ گولڈبرگ نے کہا، جب میں کام پر پہنچی تو بہت ہنگامہ برپا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ جابز اور اس کے پروگرامرز کا ایک گروپ کانفرنس روم میں تھا۔ اس کے انجینئروں میں سے ایک ورڈ پروسیسنگ پروگرام کے مزید ڈسپلے کے ساتھ انہیں انٹرٹین کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جابز کی بے صبری بڑھتی جا رہی تھی۔ چلو، یہ بکواس بند کرو، وہ چیخا۔ لہذا زیروکس کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کیمونو کو تھوڑا اور کھولنے کا فیصلہ کیا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ٹسلر سمال ٹاک پروگرامنگ لینگویج کو دکھا سکتا ہے، لیکن وہ صرف وہی دکھائے گا جسے انکلیسیفائیڈ ورژن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ٹیم کے سربراہ نے گولڈبرگ کو بتایا کہ یہ جابز کو چکرا دے گا اور وہ کبھی نہیں جان سکے گا کہ اس پر خفیہ چیزیں آشکار نہیں کی گئی ہیں، وہ غلط تھے۔ اٹکنسن اور دیگر نے زیروکس پارک کے شائع کردہ کچھ مقالے پڑھے ہوئے تھے، اس لیے وہ جانتے تھے کہ انہیں مکمل تفصیل نہیں مل رہی ہے۔ جابز نے شکایت کے لیے زیروکس وینچر کیپٹل ڈویژن کے سربراہ کو فون کیا۔ کنیکٹیکٹ میں کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر سے فوری طور پر ایک کال واپس آئی جس میں حکم دیا گیا کہ جابز اور اس کے گروپ کو سب کچھ دکھایا جانا چاہیے۔ گولڈبرگ غصے سے باہر نکل گئی۔ جب ٹسلر نے آخر کار انہیں دکھایا کہ حقیقت میں کیا ہے، ایپل کے لوگ دنگ رہ گئے۔ اٹکنسن نے اسکرین کو گھورتے ہوئے ہر ایک پکسل کا اتنی باریک بینی سے جائزہ لیا کہ ٹسلر ایٹکنسن کی گردن پر سانس کو محسوس کر سکتا تھا۔ جابز نے ادھر ادھر اچھلتا پھر رہا تھا اور جوش سے بازو لہرا رہا تھا۔ وہ اتنا گھوم رہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے حقیقت میں زیادہ تر ڈیمو کیسے دیکھے، لیکن اس نے ایسا کیا کیونکہ وہ سوالات پوچھتا رہتا تھا، ٹسلر نے یاد کیا۔ وہ میرے دکھائے جانے والے ہر قدم پر مجھے روکتا تھا۔ جابز کہتا رہا کہ وہ یقین نہیں کر سکتا کہ زیروکس نے ٹیکنالوجی کو کمرشل نہیں کیا ہے۔ تم سونے کی کان پر بیٹھے ہو، وہ چنلوا۔ میں یقین نہیں کر سکتا کہ زیروکس اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ سمال ٹاک کی پریزنٹیشن میں 3 حیرت انگیز خصوصیات دکھائی گئیں۔
ایک یہ تھی کہ کمپیوٹر کیسے نیٹ ورک ہو سکتے ہیں، دوسری یہ تھی کہ کس طرح آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کام کرتی ہے۔ لیکن جابز اور اس کی ٹیم نے ان دو خصوصیات پر بہت کم توجہ دی، کیونکہ وہ تیسری خصوصیت جو گرافیکل انٹرفیس تھا اور جسے اسکرین کو بنٹ میپ کر کے بنایا گیا تھا پر حیران و ششدر تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ میری آنکھوں سے ایک پردہ ہٹ گیا ہے، جابز نے یاد کیا، اور میں تصور کر سکتا تھا کہ کمپیوٹنگ کا مستقبل کیا ہونا تھا۔ جب 2 گھنٹے بعد زیروکس پارک سے میٹنگ ختم ہوئی، جابز بل اٹکنسن کو واپس کپرٹیو میں ایپل کے دفتر لے گیا۔ اس کی رفتار تیز تھی، ساتھ ہی اس کا دماغ اور منہ چل رہا تھا۔ یہی ہے، اس نے چنلوتی ہوئے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہمیں یہ کرنا ہے۔ یہی وہ پیش رفت تھی جس کی وہ تلاش کر رہا تھا، ایک گھر کے لیے خوشگوار لیکن سستا اور کچن کے اپلائنس کی طرح چمکدار اور آسانی سے استعمال کرنے کے قابل ایک کمپیوٹر۔ اس پر عمل درآمد میں کتنا وقت لگے گا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے یقین نہیں ہے، اٹکنسن نے جواب دیا۔ شاید 6 مہینے۔ یہ ایک بے حد پر امید اندازہ تھا، لیکن یہ حوصلہ افزا بھی تھا۔ عظیم فنکار چوری کرتے ہیں۔ زیراکس پارک پر ایپل کے چھاپے کو بعض اوقات صنعت کی تاریخ میں سب سے بڑی ڈکیتی کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ جابز نے کبھی کبھار فخر کے ساتھ اس نظریے کی تائید کی۔ جیسا کہ اس نے ایک بار کہا تھا، پکسو کی ایک کہاوت تھی، اچھے فنکار نقل کرتے ہیں، عظیم فنکار چوری کرتے ہیں، اور ہم عظیم خیالات کو چرانے میں ہمیشہ بے شرم رہے ہیں۔ ایک اور جائزہ جس کی کبھی کبھی جابز کے ذریعے بھی توثیق کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایپل کی طرف سے زیروکس کا ڈیزائن چوری کرنے سے زیادہ زیروکس کا لاڑکھڑانا تھا۔ اس نے زیروکس کے انتظام کے بارے میں کہا کہ وہ کاپیئر ہیڈز تھے جن کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کمپیوٹر کیا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کمپیوٹر انڈسٹری میں سب سے بڑی فتح میں سے صرف شکست کو پکڑ لیا۔ زیروکس پوری کمپیوٹر انڈسٹری کا مالک ہو سکتا تھا۔ دونوں جائزوں میں بہت زیادہ سچائی ہے، لیکن ان میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تصور اور تخلیق کے درمیان ایک سایہ پڑتا ہے، جیسا کہ ٹی ایس ایلیٹ نے نوٹ کیا تھا۔ جدت کی تاریخ میں نئے خیالات مساوات کا صرف ایک حصہ ہے، ان پر عمل درآمد بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جابز اور اس کے انجینئرز نے زیروکس پارک میں دیکھے گئے گرافیکل انٹرفیس آئیڈیاز کی نمایاں طور پر نوک پلک سنواری، اور پھر انہیں ان طریقوں سے لاگو کرنے میں کامیاب ہو گئے جنہیں زیروکس کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر زیروکس ماؤس کے 3 بٹن تھے، پیچیدہ تھا، ہر ایک ماؤس کی قیمت $300 تھی، اور آسانی سے گھومتا نہیں تھا۔ اپنے دوسرے زیروکس پارک کے دورے کے چند دن بعد، جابز ایک مقامی صنعتی ڈیزائن فرم ایڈیو کے پاس گیا اور اس کے ایک بانی ڈین ہووی کو بتایا کہ وہ ایک سادہ سنگل بٹن ماڈل چاہتے ہیں جس کی قیمت $15 ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ فارمیکا اور میری نیلی جینس پر استعمال کرنے کے قابل ہو۔ ہووے نے تعمیل کی۔ معاذ میں یہ بہتری صرف تفصیلات میں نہیں تھی، پورے تصور کو بہتر بنایا گیا تھا۔ زیراکس پارک کے معاذ کو اسکرین کے گرد ونڈو ڈریگ کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایپل کے انجینئرز نے ایک انٹرفیس تیار کیا تاکہ اپنا صرف ونڈوز اور فائلوں کو ڈریگ کر سکیں، بلکہ اب انہیں فولڈرز میں ڈال بھی سکیں۔ زیروکس سسٹم کے لیے آپ کو کچھ بھی کرنے کے لیے ایک کمانڈ کا انتخاب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ونڈو کا سائز تبدیل کرنے سے لے کر فائل میں موجود ایکسٹینشن کو تبدیل کرنا شامل تھا۔ ایپل سسٹم نے ڈیسک ٹاپ کے استعارے کو ورچوئل ریئلٹی میں تبدیل کر دیا، جس سے آپ چیزوں کو براہ راست چھونے، جوڑ توڑ، گھسیٹنے اور دوسری جگہ لے جا سکتے تھے۔ اور ایپل کے انجینئرز نے ڈیزائنرز کے ساتھ مل کر کام کیا۔ جابز ان کی روزانہ کی بنیاد پر حوصلہ افزائی کرتا تھا کہ وہ لذت بخش شبیہیں شامل کر کے ڈیسک ٹاپ کے تصور کو بہتر بنائیں، اور مینوز جو فائل کی بار سے ایک کے اوپر ایک نیچے آتے تھے، اور فائلز اور فولڈرز کو ڈبل کلک سے کھولنے کی صلاحیت۔ ایسا نہیں تھا کہ زیروکس کے ایگزیکٹوز نے اس ٹیکنالوجی کو نظر انداز کر دیا تھا جو سائنسدانوں نے پارک میں بنایا تھا۔ درحقیقت انہوں نے اس کا فائدہ الفاٹینے کی کوشش کی، اور ان کے اس عمل سے یہ بات سامنے آئی کہ اچھے خیالات کے ساتھ ساتھ ان پر اچھا عمل درآمد کیوں ضروری ہے۔ وہ 1981 میں ایپل لیزا میکنٹوش سے بہت پہلے انہوں نے زیروکس اسٹار متعارف کرائی، ایک ایسی مشین جس میں ان کا گرافیکل یوزر انٹرفیس ماؤس بٹ میپڈ ڈسپلے، ونڈوز اور ڈیسک ٹاپ استعارہ شامل تھا۔ لیکن یہ پیچیدہ، ایک بڑی فائل کو سیو کرنے میں منٹوں لگتے تھے، اور مہنگا تھا، یعنی خوردہ اسٹورز پر اس کی قیمت $16,595 تھی، اور اس کا مقصد بنیادی طور پر نیٹ ورک آفس مارکیٹ تھا۔ یہ فلاپ ہو گیا، صرف 30,000 مشینیں فروخت ہوئیں۔
جابس اور اس کی ٹیم ایک زیروکس ڈیلر کے پاس گئی تاکہ زیروکس اسٹار کے ریلیز ہوتے ہی اسے دیکھیں، لیکن اس نے اسے اتنا بیکار سمجھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اسے خریدنے کے لیے رقم نہیں خرچ کر سکتا۔ ہمیں بہت سکون ملا، انہوں نے یاد کیا۔ ہم جانتے تھے کہ انہوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا تھا، اور یہ کہ ہم قیمت کے ایک حصے پر کر سکتے ہیں۔ کچھ ہفتوں بعد اس نے باب بیلول کو بلایا، جو زیراکس اسٹار ٹیم کے ہارڈ ویئر ڈیزائنرز میں سے ایک ہے۔ ہر وہ چیز جو اپنی زندگی میں کبھی کی ہے بیکار ہے، جابس نے کہا، تو اب میرے لیے کام کرنے کیوں نہیں آتے؟ باب نے ایسا ہی کیا، اور لیری ٹسلر نے بھی۔ اپنے جوش و خروش میں جابس نے لیزا پروجیکٹ کا روزانہ کا نظم و نسق سنبھالنا شروع کر دیا، جسے ایچ پی کے سابق انجینئر جان کاؤچ چلا رہے تھے۔ کاؤچ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے براہ راست اٹکنسن اور ٹسلر کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرنے شروع کیے، خاص طور پر لیزا کے گرافیکل انٹرفیس ڈیزائن پر۔ ٹسلر نے کہا، وہ مجھے ہر گھنٹے 2 بجے صبح 5 بجے کال کرتا تھا، میں اس چیز کو پسند کرتا تھا، لیکن اس بات نے لیزا ڈویژن میں میرے مالکان کو پریشان کر دیا۔ جابس سے کہا گیا کہ وہ آؤٹ آف چینل کالیں کرنا بند کر دے۔ اس نے خود کو کچھ دیر کے لیے روکے رکھا، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ ایک اہم تنازع اس وقت ہوا جب اٹکنسن نے فیصلہ کیا کہ اسکرین کا پس منظر سیاہ کے بجائے سفید ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت کی اجازت دے گا جو اٹکنسن اور جابس دونوں چاہتے تھے، ویزیوگ، جس کا تلفظ ہے، یعنی جو اب دیکھتے ہیں وہی آپ کو ملتا ہے۔ اپنے اسکرین پر جو دیکھا وہ وہی تھا جب آپ اسے پرنٹ کرتے تھے۔ ہارڈ ویئر ٹیم نے اس پر بہت شور مچایا، اٹکنسن نے یاد کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں ایک فاسفر استعمال کرنے پر مجبور کرے گا جو بہت کم پرسسٹنٹ تھا اور زیادہ فلکر کرتا تھا۔ چنانچہ اٹکنسن نے جابس کو اس بحث میں شامل کیا جس نے اس کی طرفداری کی۔ ہارڈ ویئر کے لوگ بڑبڑائے، لیکن پھر چلے گئے اور اس کا پتہ لگا لیا۔ اسٹیو خود ایک انجینئر نہیں تھا، لیکن وہ لوگوں کے جوابات کا اندازہ لگانے میں بہت اچھا تھا۔ وہ بتا سکتا تھا کہ آیا انجینئرز دفاعی انداز میں بات کر رہا ہے، اب وہ اپنے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہے۔ اٹکنسن کے حیرت انگیز کارناموں میں سے ایک، جس کے ہم آج کل ایسے عادی ہیں کہ ہم اس پر شاذ و نادر ہی تعجب کرتے ہیں، اسکرین پر موجود ونڈوز کو اوورلیپ کرنے کے قابل بنانا تھا تاکہ اوپر والی ونڈو نیچے والی ونڈو کو کلپ کر سکتی تھی۔ اٹکنسن نے ان ونڈوز کو ادھر ادھر منتقل کرنا ممکن بنایا، جیسے میز پر کاغذات کو بدلنا نیچے والوں کے ساتھ جب آپ اوپر والے کو منتقل کرتے ہیں تو ظاہر پوشیدہ ہونا۔ بلا شبہ کمپیوٹر اسکرین پر کوئی پرتیں نہیں ہیں۔ پکسلز کے نیچے پکسلز جو اب دیکھتے ہیں تو وہاں اوپر والی ونڈو کے نیچے کوئی ونڈو در حقیقت چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ دیکھنے والے کو یہ سب نظر آنے کے لیے پیچیدہ کوڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ریجن انوالوز ہوتے ہیں۔ اٹکنسن نے اس ٹرک کو کام کرنے کے لیے خود کو آگے بڑھایا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس نے زیروکس پارک کے دورے کے دوران یہ صلاحیت دیکھی تھی۔ درحقیقت پارک کے لوگوں نے اسے کبھی پورا نہیں کیا تھا، اور انہوں نے بعد میں اسے بتایا کہ وہ حیران رہ گئے کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ ایٹکنسن نے کہا، مجھے ایک عام کمپیوٹر کو استعمال کرنے والے کو بااختیار بنانے والے پہلو کا احساس ہوا، چونکہ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ نہیں کیا جا سکتا، میں اسے کرنے کے قابل تھا۔ وہ اتنی محنت کر رہا تھا کہ ایک صبح چکرا کر اس نے اپنے کارویٹ کو ایک کھڑے ٹرک پر چڑھا دیا اور خود کو تقریباً ہلاک کر لیا۔ جابس اسے دیکھنے کے لیے فوری طور پر ہسپتال پہنچا۔ ہم تمہارے باری میں کافی پریشان تھے، اس نے اٹکنسن سے کہا جب اس کو ہوش آیا۔ اٹکنسن نے اسے ایک درد بھری مسکراہٹ دی اور جواب دیا، فکر نہ کرو، مجھے اب بھی ریجنز یاد ہیں۔ جابس کو ہموار سکرولنگ کا بھی شوق تھا۔ جب آپ ان میں سے اسکرول کرتے ہیں تو دستاویزات میں لکیر نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کے بجائے اس میں فلو ہونا چاہیے۔ وہ اٹل تھا کہ انٹرفیس پر ہر چیز صارف کو اچھا احساس دیتی ہو۔ اٹکنسن نے کہا، وہ ایک ایسا معاذ بھی چاہتا تھا جو آسانی سے کرسر کو کسی بھی سمت منتقل کر سکے، نہ صرف اوپر نیچے بلکہ دائیں بائیں ہر طرف۔ اس کے لیے عام 2 پہیوں کی بجائے گیند کا استعمال کرنا پڑتا۔ انجینئرز میں سے ایک نے اٹکنسن کو بتایا کہ تجارتی طور پر اس طرح کے ماؤس کو بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب اٹکنسن نے رات کے کھانے پر جابس کو اس بارے میں بتایا تو جب وہ اگلے دن دفتر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ جابس نے اس انجینئر کو نوکری سے نکال دیا ہے۔ جب اس کا متبادل اٹکنسن سے ملا تو اس کے پہلے الفاظ یہ تھے، میں معاذ بنا سکتا ہوں۔ اٹکنسن اور جابس تھوڑی دیر کے لیے بہترین دوست بن گئے، گڈ ارتھ میں اکثر راتوں کو ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے۔
لیکن جان کاؤچ اور لیزا کی ٹیم میں شامل دوسرے پیشہ ور انجینئرز جو ایچ پی سے تھے نے جابز کی مداخلت پر ناراضگی ظاہر کی اور اس کے بار بار توہین آمیز رویہ سے اپنی حق محسوس کی۔ نقطہ نظر کا تصادم بھی تھا۔ جابز ایک بنانا چاہتا تھا جو عوام کے لیے ایک سادہ اور سستی پروڈکٹ ہو۔ جابز نے یاد دلایا، مجھ جیسے لوگ ایک دبلی پتلی مشین چاہتے تھے، اور ایچ پی سے تعلق رکھنے والا کاؤچ جو کارپوریٹ مارکیٹ کا ہدف رکھتے تھے کے درمیان ایک ٹگ آف وار تھی۔ دونوں مائک سکاٹ اور مائک مارکولا ایپل کے لیے کچھ آرڈر لانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن وہ جابز کے خلل ڈالنے والے رویے کے بارے میں زیادہ فکر مند تھے۔ چنانچہ ستمبر 1980 میں انہوں نے خفیہ طور پر تنظیم نو کی سازش کی۔ کاؤچ کو لیزا ڈویژن کا غیر متنازع مینیجر بنایا گیا تھا۔ جابز نے اس کمپیوٹر کا کنٹرول کھو دیا جس کا نام اس نے اپنی بیٹی کے نام پر رکھا تھا۔ اس سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے نائب صدر کا عہدہ بھی چھین لیا گیا۔ اسے بورڈ کا نان ایگزیکٹو چیئرمین بنا دیا گیا۔ اس پوزیشن نے اسے ایپل کا عوامی چہرہ رہنے دیا، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پاس کوئی آپریٹنگ کنٹرول نہیں تھا۔ یہ تکلیف دہ تھا۔ اس نے کہا، میں پریشان تھا اور محسوس کرتا تھا کہ مارک کولا نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس نے کہا، مارک کولا اور اسکوٹی نے محسوس کیا کہ میں لیزا ڈویژن کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس چیز نے مجھے بہت پریشان کیا۔ ناظرین، آپ نے اسٹیو جابز کے خود نوشت کے خلاصے کے سلسلے کی نویں ویڈیو دیکھی۔ یہ آپ کو کیسی لگی اس سلسلے میں مطلع کیجیے گا، اور اس سلسلے میں جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ کل 42 چیپٹرز ہیں اسٹیو جابز کی خود نوشت میں، تو انٹروڈکشن کو ملا کے تقریباً 43 ویڈیوز بنائی جائیں گی، تو یہ اب تک کی نویں ویڈیو تھی۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیوز میں نئے چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔